میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو ایک عربی پروگرام میں گفتگو ہوئی اسرائیل کے بعض اہلکاروں سے، تو وہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ وہ کیا تھی اور اس سے کیا بات سامنے آئی؟ پچھلے دنوں مصر میں جماعت کے خلاف بڑا ہنگامہ ہوا اور بعض احمدیوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور ابھی بھی وہاں پہ ہمارے خلاف ایک اخباری مہم چل رہی ہے، بلکہ ٹی وی پہ بھی۔ تو اس کے رد میں ہمارے دوست محمد شریف عودہ صاحب نے کوابیر حیفا شہر جو اسرائیلی علاقے میں ہے، وہاں پہ اس کے نواح میں ایک بستی تھی جو حیفا شہر کا حصہ ہی بن چکی ہے، وہاں ہماری جماعت کا سن 28 سے مرکز ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے ایک لائیو پروگرام کیا عربی میں، اور اس میں مختلف لوگوں، صحافیوں اور عربوں سے بات کی کہ ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج میں یا اسرائیلی پولیس میں یا اور ایسے اداروں میں احمدی ہیں، بلکہ 600 احمدی ہیں اسرائیلی فوج میں۔ تو اس بارے میں آپ بتائیں، آپ ہمیں جانتے ہیں۔ تو 3 بڑی سرکردہ عرب شخصیات نے اس میں حصہ لیا لائیو، اور اس تہمت اور الزام کا بڑی سختی سے رد کیا، اور کہتے ہیں ہم خود کوابیر کے رہنے والے ہیں، ابھی تک تو ہم نے نہ سنا نہ دیکھا کہ کوئی ایک احمدی کوابیر کا یا کوابیر سے باہر کا اسرائیلی فوج یا پولیس میں بھرتی ہوا ہو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اور عرب اور مسلمان جیسے دروز اور سرش کے علاقے کے بعض مسلمان وہ اسرائیلی فوج میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں۔ بلکہ میں خود گواہ ہوں کہ میں جب مسجد اقصی دیکھنے گیا تو وہاں پہ اسرائیلی فوج نے اس وقت جو سپاہی متعین کیے ہوئے تھے وہ دروز تھے، اور دروز مسلمانوں کا ایک باطنی فرقہ ہے، مشہور ہے، جانتے ہیں سارے عرب۔ تو یہ بات اس میں 3 سرکردہ شخصیات نے کی، جن میں سے ایک اسرائیلی پارلیمنٹ کا عرب ممبر تھا اور عکا کے علاقے کا تھا، اور سابقہ ممبر تھا، اور 2 خود کوابیر سے عرب تھے۔ اور دور جانے کی کیا بات ہے، یہ حسن عودہ جو کوابیر سے ہی تھا اور جو 89 میں مرتد ہوا تھا، اور منظور چنیوٹی کے ساتھ اس نے یہاں لندن میں بڑی اس کے کندھے پہ بیٹھ کانفرنس کی تھی، اس سے بھی یہ سوال ہوا تھا اس سے، اور اس وقت کی جنگ میں یہ اس کا انٹرویو شائع شدہ ہے۔ اس سے آخری سوال یہی پوچھا گیا تھا کہ سنا ہے وہاں پہ 600 قادیانی ہیں اسرائیلی فوج میں، تو تم بتاؤ۔ اس نے اس موقع پہ بھی یہ کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں الزام ہیں، الزام تو انسان جتنی مرضی بار دہرا لے، لیکن وہ سچ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ کہ جو فلسطین کے معاملے میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح امت مسلمہ کا نمائندہ بن کے وہ بات کی ہے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ فلسطین اور امت کے مفاد میں تھی، وہ بھی تاریخ سے ظاہر ہے یہ جتنا مرضی مسخ کرنے کی کوشش کر لیں اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ عرب اخبار میں اس وقت بھی لکھا گیا تھا، اور ابھی تک ان اخباروں کے تراشے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب چودھری صاحب مسئلہ فلسطین پہ امم متحدہ میں تقریر کرنے کے بعد، اقوام متحدہ میں تقریر کرنے کے بعد اپنے ڈائس پہ واپس آئے، تو عرب نمائندے بھاگ کے آپ کے پاس گئے اور آپ کا ہاتھ چوما اور کہا کہ اس طرح کا دفاع کسی اور نے نہیں کیا، حالانکہ ہم عرب ہیں پر تم غیر عربی ہو کے فلسطین کے قضیے کا اتنا دفاع کر گئے ہو۔ بلکہ بعض نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا ظفر اللہ خان ہیرو ہے، یہ لکھے وہ موجود ہیں۔ آج یہ تاریخ کو مسخ کر لیں تو، اور پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیر کونسا جو ڈائریکٹو تھا فلسطین کے لوگوں، اور آج بھی اس پہ وہ بھی جب یہ اجتماعی طاقتیں فلسطین کو تقسیم کر کے اسرائیل بنانا چاہتی تھیں، اس وقت حضرت خلیفہ ثانی نے 2 کتابچے تیار کیے، ایک کا نام الکفر ملت واحدہ تھا، اور سارے عالم اسلام اور عالم عرب میں پھیلائے اور فرمایا کہ یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے، خطرہ بیت المقدس کو نہیں بلکہ مدینہ اور منورہ کا ہے، کیونکہ دشمن یہاں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ان مقدس مقامات کے قریب آ کے بیٹھ کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان حکومتوں کو فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جی بالکل بالکل، جی ٹھیک۔ کیا اسرائیل کے ایجنٹ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟